کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے. یہی والا الٹا شعر میں نے کر دیا. یہی حال ہے, میں کہاں کہہ سکتا, لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت جو ہمارے بیچ میں تشریف فرما ہے, آپ یہ سمجھئے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات یاد رکھی جو انہوں نے ارتداد کے موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد میں کہا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينِ وَأَنَا حَيٌّ, کہ دین میں کمی ہو, دین میں کمی اور بیشی ہو اور صدیق زندہ رہے, یہ نہیں بجا ہو سکتی, یہ نہیں ہو سکتی. اس کے سچے مصداق جناب قاری عبدالحمید صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ ہے, جو اس دور کے پر آشوق دور میں جناب حضرت والا نے ایسی خدمات کی ہے جو سینکڑوں مساجد, سینکڑوں مدارس کی بنیادیں اپنے دستے رکھی ہیں. یہ حضرت والا کی تمام تعارفات ہیں جو میں نہیں کہہ سکتا, آپ کی خدمت ہے. اور آپ نے یہاں تک کہ سعودی عربیہ میں تقریباً نصف صدی تک آپ نے نصف صدی تک آپ نے خدمت انجام دیے ہیں. یہ جناب قاری صاحب کی خدمات تھے. آپ نے بہت سے ادارے کا تعاون کیا, اپنے ہاتھوں اس کی بنیاد رکھی اور اختتام تک پہنچایا ہے. اور ایسے ضلالت گمراہ طبقوں میں آپ نے خدمات انجام دی ہے جو اس مختصر سے وقت میں نہیں کہہ سکتا. پوری کی میں ایک ورق لے کر آیا تھا, وہ یہ ورق میں نہیں لکھ سکتا, لیکن وقت کی قلت, وقت اپنی تنگ دامانی کا مجھ سے شکوہ کر رہی ہے. میں بلا تاخیر و تمہید حضرت مولانا قاری عبدالحمید صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ سے بسط ادب و احترام کے ملتمس ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم طلباء کو اور ہم مجمع کو اور ہم سامعین کے قلوب کو محظوظ فرمائے. جناب قاری عبدالحمید صاحب ندوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى يوم الدین. اما بعد, فقد قال اللہ تبارک وتعالی لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. حضرات, میرے ساتھیوں اور محترم حضرات جو تشریف لائے ہیں, اور تمام اساتذہ اور تمام معلمات اور تمام بچیاں, مجھے خوشی ہے کہ آپ کے یہاں پہلی مرتبہ اس پروقار مجلس میں اور ختم بخاری کے جلسے میں مجھے موقع دیا گیا, موقع ملا اور میں آیا. میں آپ سب کو سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں کہ جو والدین, سرپرست, مدرسے کے خیرخواہ حضرات آئے ہیں, یہ بہت مبارک موقع ہے, مبارک مجلس ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جن لوگوں کو چنا ہے, آپ مائدۃ الرحمن پر آ گئے ہیں. اور بچیوں, اور جن لوگوں نے ختم بخاری کا درس لیا ہے, اور ابھی مولانا اقبال صاحب نے جو بیان کیا ہے, تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی عزت ہے جو آج آپ کو مل رہی ہے, کتنا بڑا مقام ہے اور مرتبہ جو آپ کو مل رہا ہے کہ آپ عالمہ کے نام سے اور اس مقام سے آپ مخاطب کی جائیں گی کہ عالمہ ہو کر کے آئی ہیں اس مدرسے سے, فلاں مدرسے سے. تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا
اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اس دنیا میں وہ اس لیے تھا کہ حضور نے خود فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے معلم، پڑھانے والا اور ٹیچر بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے اس دنیا میں اور کوئی مقام نہیں ہے جو کہ اس انسان کو دیا جائے، کہ وہ ٹیچر ہو، وہ استاد ہو، وہ معلم ہو، وہ معلمات ہوں، استانیہ ہوں۔ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اسی طرح سے جو پڑھنے والے لوگ ہیں اور خاص طور سے دینی علوم پڑھنے والے اور خدا کی راہ کو ڈھونڈنے والے، خدا کی مرضیات کو، خدا کی خوشنودی کو، اس کے رضوان کو تلاش کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے بارے میں بھی آیا ہے کہ سارا عالم ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ آپ معمولی نہیں ہیں، سمندر میں مچھلیاں آپ کے لیے دعا کرتی ہیں، پرندے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور نورانی فرشتے جو کبھی گندگی میں ملوث نہیں ہوتے ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لگے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے پر بچھاتے ہیں جن پر آپ چل سکیں۔ تو اتنا بڑا مقام کسی کو نہیں اس دنیا میں۔ اس لیے اب یہاں یہ دو باتیں پیدا ہوتی ہیں، جیسا کہ میں نے وہ قرآن شریف میں پڑھا کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، کہ تم یہ سب نہ کرو کہ اپنے آپ کی عبادت کرو یا اپنے آپ کو خدا کے برابر کر دو۔ یہ ہونا چاہیے کہ تم ربانی بنو، خدا والے بنو، تم کو دیکھ کر کے لوگ خدا کی یاد میں لگ جائیں اور خدا کی طرف متوجہ ہوں، خدا کی طرف ان کا اقبال ہو، ان کی توجہ ہو۔ ایسے بنو، ربانی بنو، نورانی بنو، کیونکہ تم پڑھاتے ہو، یعنی تم استاد ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے جو تمام اساتذہ کہیں پر بھی ہوں کہ تم استاد ہو، تم معلم ہو، تم ٹیچر ہو، تو تم پڑھاتے ہو، اور پھر فرمایا ما کنتم تدرسون، اور تم لوگ پڑھتے ہو۔ تو معلم اور متعلم دونوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اور یہ بات کہی ہے کہ تم دونوں جو کتاب کو پڑھتے ہو، قرآن مجید کے اندر نور ہے، ہدایت ہے، شفا ہے۔ اس نور کو، اس ہدایت کو، اس شفا کو لوگوں میں منتقل کرو، لوگوں کو بانٹو، لوگوں کو تقسیم کرو، کیونکہ تم پڑھانے میں لگے ہو۔ تو یہ سب سے بڑا مقام ہے، یاد رکھیے گا کہ آپ اساتذہ ہیں، آپ استانیہ ہیں، آپ کا بڑا مقام اللہ تبارک، اور اس کے اوپر آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ یہ بچیاں جو آپ کے مدرسے میں آئی ہیں اور کچھ سمجھ کر کے آئی ہیں، ان کو آپ ایسا بنا دیں کہ یہ مثالی ہو جائیں، نمونہ ہو جائیں، اور جہاں بھی جائیں تو اس مدرسے کے استانیوں کی تعریف ہو کہ انہوں نے کچھ بنا کر کے، نکھار کر کے ان بچیوں کو بھیجا ہے۔ یہ صاحب اخلاق بچیاں ہیں، ان کا ادب، ان کا اخلاق اتنا بڑا ہوا۔ یہ تو دنیا داروں کے لیے ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جس کا اخلاق جتنا اونچا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھ سے سب سے زیادہ وہ لوگ قریب ہوں گے جن کے سب سے زیادہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ تو یہاں پر اخلاق سکھانا، ادب سکھانا، یہ استانیوں کا کام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے امانتیں تقسیم کی ہیں اور فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اپنی امانت کو رکھا آسمانوں کے سامنے، زمینوں کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے۔ یہ تم اس امانت کو اٹھا لو، اس کے حامل بن جاؤ، علم بردار بن جاؤ، اس کے تم اٹھاؤ اس کو، اور اس امانت کو تم جو ہے وہ اپنے پاس رکھو۔ امانت ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کی رکھوالی کی جاتی ہے، اور اس کے مطابق کام کیا جاتا ہے۔ امانت کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ امانت میں خیانت کرنا۔ سب ڈر گئے، آسمان ڈر گیا، اور پہاڑ ڈر گئے، اور زمین ڈر گئی، اور سب نے کہا فَأَبَيْنَا، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اٹھا سکے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ، لیکن انسان ظلم اور جہول تھا، اس نے اس کا مجھے دے دیا اللہ میں اٹھاؤں گا۔ آپ اندازہ لکھیں کہ اس کا ظلم اور اس کا جہل
کہاں سے کہاں پہنچا دیں، امانت کو جیسا اٹھا دیں۔ تو آپ کے گلے میں یہ بچیاں اور یہاں کے جو پڑھنے والے ہیں سب آپ کے گلے کی امانت ہیں، آپ کے گلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈالا ہے، اس لیے آپ ان بچیوں کو ایسا بنا کر کے بھیجیں کہ امانت میں کوئی خیانت نہ ہو، اور اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی پڑے گی۔ آپ تیاری کریں گی اور آپ تیاری کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس صنعتگاہ میں، اس کارخانے میں جو بھی مال تیار ہوگا انشاءاللہ وہ مثالی مال ہوگا اور بہت ہی نمونے کا مال ہوگا۔ تو اس کو خیال کریں اور بچیاں یہ سمجھیں کہ ہم آئے پڑھنے کے لیے، ہم آئے ہیں یہاں پر کچھ حاصل کرنے کے لیے۔ پوری محنت اگر ہم نہیں کریں گے تو یہاں سے بہت ہی کم پائیں گے، بہت ہی کم لے جائیں گے، اور جب بہت کم لے جائیں گے تو آپ کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ آپ کو تو پوری طرح سے یہاں سے لے جانا ہے، ایک ایک قطرہ اور ایک ایک چیز یہاں کی لے جانی ہے جو یہاں کی ہے، جو آپ کو علم مل رہا ہے۔ اتنی محنت کریں، اتنی محنت کریں کہ جیسے امام غزالی رحمت اللہ علیہ پڑھنے گئے، کتنی جگہ پر وہ پڑھنے گئے، ایک جگہ پڑھنے گئے، انہوں نے بہت کچھ نوٹس لکھے، کتابیں لکھی تاکہ اس کو یاد کریں گے، لیکن جب واپس ہوئے اپنے گاؤں تو اس واپس جا رہے تھے تو ڈاکہ پڑ گیا، اور ڈاکوں نے ان کا سارا تھیلا، ساری کتابیں اور سارے نوٹس لے لیے۔ اب وہ ڈاکو جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے امام غزالی رحمت اللہ علیہ لگے ہوئے ہیں۔ ڈاکو کے سردار نے کہا کہ او لڑکے کیوں پیچھے لگا، کیا برباد ہونا چاہتا ہے، مار کھانا چاہتا ہے، کیا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں کچھ نوٹس لکھ کر کے لایا تھا پڑھنے کے لیے، تو آپ مجھے واپس کر، میرا تھیلا مجھے واپس کر دیئے۔ سردار نے کہا اچھا تم پڑھنے گئے تھے اور کچھ یاد کر کے نہیں آئے، یہ سب تھیلے میں بھر کر کے لائے ہو، تم کو تو یاد کر کے آنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی نصیحت ہے میرے بچوں اور بچیوں اور اساتذہ اور استانیہ، بہت بڑی نصیحت ہے۔ تو اس نے آرڈر دیا کہ یہ تھیلا اس کو واپس کر دو۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب میں گیا واپس تو میں نے 3 سال تک ان کتابوں کو یاد کیا اور سب کو میں نے محفوظ کر دیا، اپنے دل کے اندر محفوظ کر دیا، اب کوئی اسے چھین نہیں سکتا ہے۔ تو یہی ہونا چاہیے کہ جو کچھ پڑھایا جائے چاہے کم پڑھایا جائے لیکن اس کو یاد کرا دی جائے۔ ہمارے مدرسوں میں ایک بڑی خامی ہے کہ ایک کتاب پہلے درجے میں پڑھاتے ہیں کچھ، پھر اس کے بعد دوسرے درجے میں وہی مضمون پڑھاتے ہیں، تیسرے درجے میں وہی مضمون۔ کیا ضرورت ہے؟ پہلے درجے میں جو آپ نے کم پڑھا ہے لیکن اتنا پڑھا دیجئے کہ وہ بچہ یاد کر کے لے جائے، اور دوسرے درجے میں دوسری چیزیں، تیسرے درجے ہمارے یہ بہت بڑا نقص ہے جو اس طرح سے ہمیشہ اسی چیز کو پڑھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ نہیں چاہیے متن کو یاد کرانا۔ ایک مرتبہ آپ نماز کی جو چیزیں ضروری ہیں، زکوٰۃ کی جو چیزیں ضروری ہیں، اور اسی طرح سے دوسرے جو ہماری عبادات ہیں، اخلاق کی چیزیں ہیں، ایک مرتبہ ازبر اس کو متن یاد کرا دی۔ فرائض کتنے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں واجبات کتنے ہیں، پھر سنتوں کا معاملات، تو یہ بار بار اسی چیز کو یاد کراتے رہتے ہیں، وقت برباد ہوتا رہتا ہے۔ تو متن بہت ضروری ہے، اس پر توجہ دینی چاہیے، یاد کرانا چاہیے بچوں کو، تاکہ دوسرے درجے میں وہ آویں تو دوسری چیزیں آپ پڑھائیں۔ وقت ہمارے پاس بہت کم اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے، اور یہ وقت اتنا کم ہے کہ ہم اس میں کچھ کر نہیں سکتے۔ آج کا کام آج ہی ہمیں نپٹانا چاہیے، آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بہت بری بات ہے جو ہمارے یہاں کہتے تھے ارے کل کر لیا جائے، کل کبھی ہونے والی نہیں، کل کا دن قیامت کا دن ہے۔ یاد رکھیں کل کون سی بات ہونے والی ہے کہ قیامت جیسی چیز برپا ہو جائے، اس لیے آج کا کام آج، کل پر ٹالیے نہیں، آج کو آج ہی آج ہے، کل کوئی چیز نہیں، کل تو قیامت کا دن ہے۔ تو حضرات مبارک ہو جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں اور جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، اور ہمارے مولانا حبیب صاحب نے اپنا وطن چھوڑ کر کے اور انہوں نے اپنے آپ کو لگا دیا ہے یہاں اور اپنے آپ کو بھلا رہے ہیں۔
ان کے جو ہے ان کی مدد کرنی چاہیے ان کاموں میں، کیونکہ یہ کام ایسے ہیں کہ اس میں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن شریف میں 2 چیزیں فرمائی ہیں۔ فرمائے وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، کہ مجاہدہ کرو، ریاضت کرو، محنت کرو اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں، مال خرچ کر کے اور وقت خرچ کر کے۔ ہمارے اس کو بولتے ہیں ہماری بولی میں ہرجہ اور خرچہ۔ ارے بھائی ہرجہ خرچہ کرو تو سب کام ہو جائیں گے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی کو بار بار فرمایا ہے۔ تو ہرجہ اور خرچہ اس امت کا شیوا تھا، اس کو ابھارا گیا تھا کہ اپنے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ بھی دیا اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچہ کرتے رہتے ہیں۔ آج امت کے پاس بہت کچھ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے نوازا ہے، بہت کچھ دیا ہے۔ میرے بچپن میں جو حالت تھی اور کہ ہم لوگ لالٹین میں پڑھتے تھے، چراغ میں پڑھا کرتے تھے، آپ اندازہ لگائیے۔ اور ندوے میں جب تک میں رہا آپ اندازہ لگے، آخر زمانے میں جب فضیلت میں تھا تو ندوے درجوں میں پنکھے لگے، اور بورڈنگ میں کون جاتا ہے پنکھا؟ جو باہر سے لڑکے آتے تھے وہ اپنے پیسے سے لگاتے تھے پنکھا اور اس کا بل ادا فرماتے تھے، پنکھا نہیں تھا۔ آج تو کنڈیشن کا زمانہ میں دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرات ان باتوں پر توجہ دیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مولانا کو، ان کی ٹیم کو، ان کے ساتھیوں کو اللہ تبارک خوب نوازیں اور ایسی محنت کریں کہ جیسے ابھی ختم بخاری میں بتایا گیا کہ نیت ٹھیک رکھو۔ دیکھیں بغیر پیسہ خرچہ کیے ہوئے بھی آپ کو ثواب ملے گا اس سیٹ کا جو پیسہ خرچہ کرے۔ آپ نے نیت کی کہ فلاں آدمی دیکھیے اللہ میاں کیسا خرچہ کر رہا ہے، مجھے بھی دیجئے، میرے پاس تو کچھ نہیں اللہ میاں، میں کیا خرچہ کروں، اللہ مجھے بھی موقع دیجئے کہ میں بھی خرچہ کروں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی اس نیت کی وجہ سے آپ کو سیٹ کے برابر جو ہے درجات ملیں گے، ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اللہ خوش ہوں گے بغیر پیسے خرچہ کے۔ نیت اچھی سے امام بخاری نے سب سے پہلے جو حدیث ذکر کی ہے کہ سب لوگوں کو نیتیں ٹھیک کرنی چاہیے۔ آپ 1 پیسہ خرچہ کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن شریف فرمایا کہ 1 دانہ ہو جس میں 7 بالیں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ 1 دانہ بویا گیا تھا اور مل کے طرح 700 دانے مل رہے ہیں۔ اور جس کے لیے چاہیں 1 درخت کا کیا کہتے ہیں پیڑ لگایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہزاروں لاکھوں آم آتے ہیں، ہمارے یہاں کھجور کا ہے معاملہ، ہزاروں کھجور ایک دانے سے، ایک پیڑ سے ملتی ہیں۔ آپ کے 1 پیسے جیسی آپ کی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیں گے۔ آپ قیامت میں دیکھیں گے کہ کتنا بڑا ثواب ہے۔ آپ کہیں گے کہاں سے اللہ میاں، کیسے؟ ایک چیز دکھائی جا رہی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس حدیث پر جو امام بخاری کے جنہوں نے 16 سال محنت کر کے بڑی مشقت سے اور نیت اچھی کر کے انہوں نے اس کتاب کو تیار کیا، اس لیے ان کی محنت رائگاں نہیں ہوئی، تو آپ کی محنت بھی رائگاں نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پھول لائیں گے، پھل ڈالیں گے، اور پھر تناور درخت کے اندر بہت سے پھل نظر آئیں گے۔ تو ایک تو یہ ہے، پھر وقت بھی جو ہے وقت بھی دینا چاہیے کہ کبھی بھی ہم سے کوئی مطالبہ ہو تو ہم پیچھے نہ رہیں، اپنا وقت لگائیں، خرچہ کریں، خرچہ کریں، پھر دیکھیں کیا بہار آتی ہے۔ اٹھمان کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ہماری طرف سے تو جتنی محنت ہونی چاہیے اتنی ہم کر لیں، باقی اللہ کو سپرد کر دیں کہ اللہ جو کرنا چاہیں گے، نیت بھی ہماری اچھی ہو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد ہو اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو کہ جو کچھ آپ نے کرایا، جو کچھ ہم نے کیا، یہ سب آپ کا فضل ہے۔ اگر اللہ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہو تو ہم 1 منٹ اس دنیا میں جی نہیں سکتے ہیں۔ ہمارے اوپر بھی ہے، ہمارے غیروں کے اوپر بھی ہے، ساری دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ کا فضل کی رحمت نہ ہو تو کوئی نہ چل سکتا ہے۔ جیسا بھی مولانا کہہ رہے تھے کہ آپ کے حلق سے 1 گھونٹ پانی نہیں اتر سکتا ہے، آپ کھا نہیں سکتے ہیں، آپ پی نہیں سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل کی چادر تنی ہوئی مسلمانوں کے اوپر بھی ہے، غیر مسلموں کے اوپر۔ تو بچیوں تم جاؤ گے، اپنے اپنے گھروں کو جاؤ گے، ایسا ماحول پیدا کرو کہ تمہارے ذریعے سے یہ نور پھیلے، تم نورانی بن کر کے جا رہی ہو، تم مبارک بن کے جائے، یہ برکتیں، یہ خیر، یہ نور تمہارے ذریعے سے پھیلے۔
اور اپنے ہوں تو وہ بھی کہیں یہ بچیاں جو کچھ سیکھ کر کے آئے ہیں، غیر ہوں ہندو پریم اور محبت کی باتیں کرو، کبھی انانیت تمہارے اندر نہیں آئے، کبر نہیں آئے، تمہارے اندر غرور گھمنڈ نہیں آئے۔ جس کے اندر بھی گھمنڈ آتا ہے، غرور آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خاک میں ملا دیتے ہیں، اس کو ذلیل خوار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ تم کو کامیاب کرے۔ اب تمہارا آگے سفر ہونے والا ہے، زندگی کا سفر ہونے والا ہے۔ یہ زندگی میں بہت کٹھنائیاں ہیں، بڑی مشکلات ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ تم پڑھ کر کے جاؤ، کیونکہ ہمارا ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی پڑھ کر کے آتا ہے، اس کے لئے ایسا لگتا ہے کہ جیسے تاریخ ہو گئی دنیا۔ وہ سمجھتا ہے ارے میں کیا پڑھ کر کے آیا ہوں، کیسی جگہ آیا ہوں۔ اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت ہو تمہارے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد ہو تمہارے ساتھ، اور تم جب ہمت کرو گی اور تم جب اپنے اندر ارادہ پختہ پیدا کرو گے، اللہ تعالیٰ تم سے وہ کام کرا دیں گے کہ دنیا دیکھتے۔ ابھی ہمارے لئے بہت تعریف ہے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں، لیکن میں یہ صرف کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے اساتذہ کا بڑا احترام کیا، اور یہاں سے جانے کے بعد ہم نے دیوبند ہو، مظاہر ہو، ندوہ ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، ہم نے سب کا اکرام کیا ہے اپنے لئے۔ اور کوئی پوچھ سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں لوگ کہ ہم نے کسی کی تمیز نہیں کی۔ تو اس لیے آپ بھی ایسے ہی کریں کہ اپنے اساتذہ جو یہاں پر ہیں ان کا بڑا اکرام کریں، وہی تو آپ کو منتقل کریں گے، ٹرانسفر کریں گے۔ تو آپ جب ایسا کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو مالا مال کر دیں گے، اور آپ کبھی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ہیچ نہیں سمجھیں گے کہ میں کیا پڑھ کر کے آیا ہوں، ارے میں تو میرا تو معاملہ خراب ہو گیا، بی اے کر کے آئے، ایم اے کر کے آئے ہیں۔ آپ کچھ نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس علم کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو اونچا، قرآن کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو اونچا کیا ہے، اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، نہ عمل کرنے کی وجہ سے پوری قومیں اور پورے علاقے برباد کیں گے۔ میں کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہیے۔ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہمارے یہاں زمیندار تھے، تعلق دار تھے، نواب تھے، ان کا بالکل تعلق ختم ہو گیا تھا قرآن مجید سے، اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ بڑا ظلم کیا ان لوگوں نے، نتیجہ کیا وہ سب نکال دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، آپ کو کامیاب کرے، اور اس مدرسے کو اللہ تبارک تعالیٰ بہت ترقیوں سے نوازے، اور یہاں سے ہمیشہ اچھے بچے اچھے بچیاں پڑھ کر کے جائیں، اور جہاں جائیں قرآن کا نور اور حدیث کا نور اور فقہ کا نور اور اپنی ربانیت کا نور پھیلاتے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔